استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ محمد سیف قادری چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے انشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں نماز کے مطابق۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ سارے لوگوں سے میری یہ گزارش ہے، آج 3 رمضان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی تاریخ، سارے لوگوں سے گزارش ہے ایصال ثواب ضرور کریں۔ اور 4 نمازیں ایسی ہیں جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ نماز کون سی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اسراء کی نماز، چاش کی نماز، حوابین کی نماز، تہجد کی نماز۔ اور حضور پاک یہ نماز اکثر پڑھا کرتے تھے، اور ہم لوگوں سے حضور کی امت میں ہم لوگ ہے سال بھر میں یا زندگی بھر میں کم سے کم ایک بار تو یہ نماز ادا کر ہی لیں، اور اس میں بے شمار عبادت نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے اور بے شمار ثواب ملتے ہیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہر چیز کے فائدے زیادہ سے زیادہ ملتے ہیں۔ سارے لوگوں سے گزارش ہے، جیسے کہ نفل عبادت کوئی کرتا ہے تو اس کو نفل نماز پڑھنے کے بعد فرض نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور فرض نمازوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ اور جو میں بتانے والا ہوں انشاءاللہ عز و جل، اس کے فائدے آپ لوگ جان کر بہت دل سے خوش ہو جائیں گے اور حیران پریشان ہوں گے۔ انشاءاللہ نیند کی قربانی تھوڑی سی پیش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے نامہ اعمال کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اور چھوٹی چھوٹی سی عبادتیں ہیں، پورے مہینے بھر نہیں تو ایک دن بھی اگر نیند کی قربانی دے دیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ آج ہے، تو ہو سکے تو سارے لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارواح پاک کو ثواب پہنچائیں قرآن شریف تلاوت کر کے۔ چلیے آئیے جانتے ہیں اسراء کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور کب شروع ہوتا ہے۔ اسراء کی نماز سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ترمذی شریف میں حضور پاک فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھے، اسی جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرے، کرتے کرتے سورج طلوع ہو جائے، طلوع ہونے کے بعد 15 منٹ کے بعد میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھے، اللہ پاک اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور پاک نے فرما دیا ہے تو بے شک، ایک بار فرما دیا تو بے شک کافی ہے امتیوں کے لیے، لیکن اس نماز کے بارے میں حضور پاک نے 3 بار فرمایا کہ اسراء کی نماز جو شخص پڑھتا ہے اس کے اوپر اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اس نماز کو پڑھے، نیت کر لے، خالی دل میں نیت کر لے کہ میں اسراء کی نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے بھی کہہ لے تو بھی ٹھیک ہے، یہ نفل نماز ہے، پڑھ لے 2 رکعت یا 4 رکعت، جیسا بہتر مناسب سمجھے پڑھ لے، تو اس کے اوپر حج اور عمرے کا ثواب اس کے نامہ عمل میں لکھ دیا جائے گا۔ اور چاش کی نماز، وہ بھی دل کے ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے ہوں چاش کی نماز کے تو اس کے فائدے یہ ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں اس حدیث پاک موجود ہے، جو شخص چاش کی نماز پڑھتا ہے، چاش کی نماز پڑھنے کا وقت جو ہے دن کے چوتھے حصے سے وقت شروع ہوتا ہے، یعنی ایک دن میں جتنے گھنٹے ہوتے ہیں اس کے 4 حصے کریں، اور 4 حصے کے بعد ایک حصہ بیتنے کے بعد، سورج نکلنے کے ایک حصہ بیتنے کے بعد نماز پڑھیں۔ اس کی نماز یہ ہے، چاش کی نماز 2 رکعت سے 12 رکعت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چاش کی نماز 4 سے 6 رکعت پڑھتے تھے، زیادہ تر 4 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضور پاک 4 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ لوگ سال بھر میں، زندگی بھر میں کم سے کم ایک بار یہ نماز ضرور پڑھ لیں۔ اس کا وہ سبب ہے کہ جو شخص
یہ چاس کی نماز ایک بار بھی پڑھ لے گا تو اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے، آگ حرام کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ بھی اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو رمضان المبارک میں کتنا زیادہ فائدہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ لوگ تھوڑی سی نیند کی قربانی دیں اور بھرپور عبادت کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ نامہ اعمال بھر جائے گا۔ اور حوابین کی نماز بعد نماز مغرب اس کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ بھی دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل میں کر لیے تو بھی ٹھیک ہے۔ سب نفلی عبادت ہے، نفل نماز جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے پڑھیں۔ حوابین کی نماز 6 رکعت نماز، جو شخص مغرب کی نماز باجماعت پڑھے اس کے بعد میں 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے پڑھیں تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، اس کی ہر حاجت پوری کرنے کے لیے حاضر رہتے ہیں، اس کی عبادت سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے وہ فائدے ہیں، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد حوابین کی نماز 6 رکعت پڑھ لیتا ہے 2 رکعت، تو اس کو 12 سال نفلی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، 12 سال نفلی عبادت کرنے کا ثواب ایک دن میں مل جا رہا ہے، تو پھر ہم لوگ کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں لوگوں کی دل بھی عبادت میں لگتے ہیں، اور لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ابھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ شیطان قید ہو گیا تو بھی انسان ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو جو 11 مہینے کی عادت پڑی ہوئی ہے تو وہ تو عادت اتنی جلدی نہیں چھوٹ جائے گی۔ انشاءاللہ انسان اپنے نفس امارہ پر قابو رکھنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوں گے۔ اور آتی ہے تہجد کی نماز۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز کبھی پڑھے نہیں ہوں گے، تہجد کی نماز کیا لوگ فجر کی نماز بھی باجماعت جلدی نہیں پڑھتے رمضان بیتنے کے بعد میں، تو رمضان میں ہی کیوں نہ فائدہ اٹھا لیا جائے۔ تہجد کی نماز کا بہتر وقت رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور اس وقت سحری میں سارے لوگ اٹھتے ہیں، تو کیوں نہیں تھوڑی دیر پہلے اٹھ جایا جائے۔ اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز 2 رکعت سے لے کے 8 رکعت تک ہے، 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، جتنا ہو سکے پڑھو، کم سے کم 2 رکعت پڑھو، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھو۔ سحری کے ٹائم اٹھیے، اور تہجد کا وہ وقت ہے اللہ پاک زمین کے بندوں کے قریب آ کے آواز لگاتا ہے، کون ہے جو اپنی مغفرت مانگے، کون ہے جو اپنے لیے رزق مانگے، کون ہے جو اپنے لیے شفا مانگے، اور اللہ پاک ہر شخص کو وہ چیز نوازتا ہے۔ تہجد کی نماز بالخصوص سحری کے وقت ادا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بے پناہ رحمتوں نعمتوں سے نوازے گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رمضان المبارک کی وفات کی تاریخ ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہلی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ 10 رمضان المبارک ہے۔ اس دن ان کے نام سے بھی ایصال ثواب کریں، ہو سکے تو ہمارے پاس بھی آپ اپنے مرحومین کی دعاؤں کے لیے کمنٹ باکس میں نام لکھ سکتے ہیں۔ ہر جمعرات کو جمعہ کو، اب پہلے جمعرات کو دعا ہوتی تھی، اب جمعہ کے دن ہوتی ہے، انشاءاللہ عز و جل جمعہ کے دن ہم لوگ دعا کرتے ہیں۔ آپ اپنا نام، اپنے مرحومین کا نام، بخشش کے لیے، دعاؤں کے لیے نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اور یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ہو سکے صدقہ جاریہ سمجھ کر چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں۔ محمد سیف قادری چینل کو پھیلانے میں آپ لوگ میری مدد کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور ہو سکے تو زکوٰۃ، خیرات اور فطرے کی رقم آپ لوگ ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں آل اوور ورلڈ سے۔ کچھ خواتینیں ایسی ہیں جسے ہم جانتے ہیں جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ کا شکر اور احسان ہے، پیر کا کرم، سید گلزار میاں ہمارے پیر و مرشد کا کرم ہے کہ ہر سال ہم چاہے جس حال میں ہوں ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔
تو یہ سال آپ لوگ مسلسل جانتے ہیں کہ 2 سال سے لاک ڈاؤن تھا. پہلی بار رمضان المبارک بہتر طریقے سے گزارنے کا سب کو موقع ملا ہے، تو ہو سکے تو بہتر طریقے سے گزاریں. ایک بیوہ خواتین ہیں، ان کی لڑکی کی عید بعد شادی ہے، اس میں آپ لوگ حصہ لینے کی کوشش کریں. کچھ نہیں، 10 20 50 100 200 500 جس طریقے سے جس کی حیثیت ہو حصہ لیں. انشاءاللہ اس لڑکی کی سکون سے زندگی شادی آسانی سے ہو جائے گی. آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، بے پناہ عبادت کرنے کی کوشش کریں. اور میری بات کوئی بری لگی ہو تو اللہ رسول پاک کے صدقے طفیل سے معاف فرمائے، اور کوئی بات اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.